اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، قرآن مجسم ہادی معظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمہ جہت ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دین مبین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جہاں زبانی پیغام پہنچاتی ہے، وہاں اگر ضرورت پڑے تو عملی میدان میں بھی آپ نے یہ فریضہ انجام دیا، جس کا ایک جیتا جاگتا نمونہ واقع مباہلہ ہے۔ واقع مباہلہ میں کون سے ایسے واقعات پیش آئے اور واقع مباہلہ کا پس منظر کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آج ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب قبلہ ڈاکٹر محمود یاسوی صاحب کو۔ آئے ان سے جانتے ہیں کہ واقع مباہلہ کا پس منظر اور کون سے واقعات پیش آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے کہ ہمیں وقت دیا، اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ قبلہ واقع مباہلے کا پس منظر کیا ہے اور اس میں کون سے واقعات پیش آئے، آپ ہمارے ناظرین کے لیے۔ ہاں، سب سے پہلے تو میں قاری برادر ایاز جمشیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہترین موقع عطا کیا۔ ثانیاً یہ کہ تاریخ اسلام میں بہت ساری جہات ایسی ہیں جس میں ایک خاص پہلو کے بارے میں بات کی گئی ہے، ایک خاص ایشو کو اٹھا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن کچھ واقعات عمومیت کے حامل ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ مباہلہ ہے۔ یہاں پر اسلام کے کسی ایک خاص پہلو کو سامنے رکھ کر یعنی اس کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کیا گیا، یہاں پر پورے اسلام اور پورے کفر، یعنی ایک طرف کفر ہے تو ایک طرف پورا اسلام، ان دونوں کا کیا ہے کہ یہاں پر فیصلہ کن یہاں پہ ایک واقعہ ہے۔ تو اس کا پس منظر جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا چرچا ہر جگہ ہونے لگا، سبحان اللہ، یعنی قیصر و کسریٰ بھی خوفزدہ ہو گئے، اس زمانے کے فارس جو کہ وسیع پیمانے پر مشتمل تھا وہاں پر بھی اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ ایسے عالم میں پورے عالم کفر میں ایک طرح کی تھرتھراہٹ سی محسوس ہونے لگی، یعنی تلاطم موج خیزیں وہاں پر سر منڈلانے لگی۔ تو ایسے عالم میں نجران کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام کی حقانیت کی بات کر رہے تھے، لیکن اکثریت 90% لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ بہرحال تو ایسے عالم میں نجران کے جو یہودی تھے، نصرانی تھے، انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ ہمیں کچھ اس حوالے سے فیصلے کرنے ہوں گے، لہٰذا ان کا جو حل عقد اہل دانش ایک جگہ جمع ہو جاتے، جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم ایسے نہیں کریں گے، بلکہ یہاں سے کچھ چیدہ افراد جا کر پیغمبر کی بارگاہ میں جائیں گے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود گفت و شنید وہاں پر کریں گے۔ یعنی انہوں نے کوئی کمیٹی تشکیل دی، گروہ کے شکل میں آگے پیغمبر صلی اللہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے محترم، کہ 12 افراد پر مشتمل، یعنی کیونکہ وہاں جو آئے تھے 12 افراد پر مشتمل ایک گروہ، ایک وفد ریلیگیشن بن گیا، جو ایک خاص انداز میں تاریخ اسلام نے لکھا ہوا کہ تاریخ کتابوں میں کہ کہنا ہے کہ اتنا خوبصورت وفد تاریخ میں نہیں دیکھا گیا تھا، یعنی اس قدر اپنا آپ کو بند سنور کے ٹھیک ہے وہاں پر آ گئے تھے، یا اگر مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں ایسے عالم میں کہ ان کے نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ طبل بجاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت بڑا لیسن بھی ہے کہ اب یہاں پر کچھ اصحاب نے روکنے کی کوشش کی تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ ایسا نہ کرے، کیونکہ ان کو اپنی عبادت اپنے انداز میں کرنے دے۔ تو یہ کتنا بڑا درس ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ اگر اجازت، یعنی آج کل کے دور میں دیکھیں کہ مساجد میں مختلف قسم کے متقاطع فکر کے لوگ اگر دوسرے مساجد میں جانا چاہے تو کھل کر عبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا، یہ تو بات اپنا محترم کی یہ جو بات ہے
یہ تو اپنے مسلمان مسالک کے اندر مشکلات پیش آ رہے، جبکہ ہمارے رسول معظم کا طریقہ اور اس کی زندگی یہ ہے کہ غیر مسلم جو پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں بلکہ وہاں پر وہ شرک کے مرتکب ہیں، ایسے مشرکین کو، ایسے کیا ہے ملحدین کو وہاں پر ان کی اپنے انداز میں عبادت بجا لانے کی پیغمبر نے وہاں پر انہیں اجازت دے دی۔ بہرحال 3 دن کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات رکھی گئی۔ ہاں، تو اس صورت میں وہاں پر وہ کوئی خاص مقصد لے کر آئے تھے، کچھ اہداف لے کر آئے تھے، وہ پیغمبر کی یہاں پر ایک سوال میں ناظرین کی طرف سے بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ان کے گروہ ایک ٹیم آئی، تو یقیناً تاریخ کتابوں میں بھی ہے کچھ لوگ ان کو سوالات جو ہیں وہ کون سے سوالات تھے کہ جو نجران کے نصارہ پیغمبر کی خدمت میں لے کر آئے؟ ہاں، یہ بات بہت اہم کی آپ نے، کیونکہ یہ وہی اصل چیز یہی ہے کہ جو وہ لے کر آئے تھے۔ اب وہ یہاں پر یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے بنیادی طور پر کہ یہ نبی آخر الزمان کے بارے میں خبریں سنی تھی لیکن ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب یہ نجران کے یہودی جو یہاں پر آئے تھے نصرانی، انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ اے محمد عربی، کیونکہ ان کی زبان یہ تھی کہ محمد عربی، جہاں تک آپ کے بارے میں ہم نے دیکھا تو ہم نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا وہ تمام صفات آپ میں موجود تھے، سبحان اللہ، لیکن اس میں ایک کمی ہم نے دیکھی۔ پیغمبر نے پوچھا کہ وہ کمی کیا تھی، تو کہا کہ آپ ہمارے حضرت عیسیٰ کو برا بلا کہتے ہیں اور اسے عبد خدا کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ کہتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے ہمارے لیے قابل برداشت نہیں، یہ درست نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا اس طرح سے اور بھی دیگر مطلب عقائد مختلف ہیں کہ تثلیث کے قائل ہیں نا وہ لوگ، تو اس حوالے سے تو برادر یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا قائل ہوں، وہ اللہ کے نبی تھے، میں اسے سچا مانتا ہوں اور اللہ کا بندہ مانتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ والی بات کیسے مناسب ہے؟ کہا کہ دیکھیں ایک شخص جو مردوں کو زندہ کرتا ہو، ہاں، ایک شخص جو مادر ذات اندھے، جو کیا ماں کے پیٹ سے جو اندھے نکل آئے ہیں، ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر ان کو بینائی دیتا ہو، اور اسی طرح سے کیا ہے جو برس میں مبتلا لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کو صحت یاب کرتا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہو خدا نہ ہو؟ یعنی خدا کا کام ہے۔ تو یہ بات کی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے کام حضرت عیسیٰ انجام دیتے تھے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ سب بِإِذْنِ اللہ تھے، یعنی اللہ کے اذن سے انجام دیتے تھے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوا۔ اور تیسرا سوال جو بہت اہم تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آیا دیکھیں ایسا ممکن ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ بغیر باپ کے بھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے بھی کوئی شخص دنیا میں آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال کرنا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جواب تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ دیکھیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں تھی، اور اللہ نے ایک مٹی کا پتلا بنا کر وہاں پر روح پھونکی، اور کیا ہے وہ بغیر ماں باپ کے جب آ سکتا ہے تو صرف بغیر باپ کے آنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ خدا ہونا چاہیے، یا اگر خدا کا بیٹا ہونا چاہے تو حضرت آدم کو ہونا چاہیے کہ بالکل باپ بھی نہیں ہے اور اس کی ماں بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر یہ ایک اہم بات یہ کرنی تھی۔ اب دیکھیں یہ جو کہ سوالات تھے ان سب کے پیغمبر نے بہترین انداز میں جواب دیے، مدلل یعنی جواب عطا کیے، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ تو اس مرحلے میں دین مقدس اسلام میں ایک نئی رواج، نیا طریقہ وہ پیغمبر نے متعارف کروایا، وہ یہ تھا کہ دیکھیں یہاں پر مباہلہ کا، کیونکہ یہ عید مباہلہ ہے، تو اس حوالے سے تمام ناظرین کی خدمت میں بہرحال درمیان میں صحیح لیکن کیا ہے ہم ہدیہ تبریک بھی عرض کرتے ہیں ساتھ میں۔ تو یہاں پر عید مباہلہ، اب یہاں پر دیکھیں جہاں پر دلائل کا سلسلہ ختم ہو جائے اور دلائل کو نہ مانیں، ہٹ درمی دکھائیں، تو اس عالم میں مباہلہ کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ مباہلہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بد دعا کی جاتی ہے اور اللہ اس کے مقابلے میں کیا ہے وہ عذاب نازل کرتا ہے اور وہ کیا ہے لعنت اللہ میں قرار پاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ اب یہاں پر جب انہوں نے نہیں مانا تو پیغمبر پر حکم الہی یعنی وحی نازل ہوئی، اور وحی میں مباہلے کا یعنی یہاں پر دعوت دینے کا حکم آیا۔ تو اب یہاں پر ایک عجیب منظر پیش آیا کہ پیغمبر نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک
من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت تلاوت کی، تو یہاں پر 3 جو کی زوات کا ذکر ہوا تھا، ابناءنا، نساءنا اور کیا انفسنا۔ اب یہاں پر ایک طرف سے عالم کفر میں، نصرانیت میں ایک ہلچل مچا ہوا تھا کہ کیا ہوگا، ایک طرف سے اسلام میں بھی، عالم اسلام میں بھی ایک ہلچل تھا کہ اب ابنا کی جگہ پر کسے لے کے جائیں گے، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، اور اسی طرح سے نساء کی جگہ پر کسے، اور انفسنا کی جگہ پر۔ تو یہ تلاطم میں موجود تھے، تمام اصحاب میں تلاطم تھا۔ ایسے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنے ایک ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام کو اور ایک ہاتھ میں امام حسین کو رکھا، اور اپنے عقب میں پیچھے کیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور اس کے پیچھے مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کو رکھ کر میدان میں کیا ہے